السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جو انسان آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوششوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد یا عورت تم میں سے کسی بھی کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنا رخ سیدھا کرنے اور پھر عزم صمیم کے ساتھ قدم اٹھائے، کیونکہ کسی کی منزل پر پہنچنے کے لیے ان کو دو چیزوں کا ہونا شرط ہے۔ اگر رخ ٹھیک نہ ہو تو انسان کبھی منزل پر نہیں، اور اگر رخ تو ٹھیک ہو مگر انسان قدم نہ اٹھائے پھر بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اگر انسان کی تعریف پر غور کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ انسان کو کئی فتنوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مختلف اوقات میں انسان کو مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت انسان عام طور پر 4 بڑی غلطیاں کر رہا ہے جن کی وجہ سے آج انسانیت پریشان نظر آ رہی ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا لیا۔ اس کی توجہ سے آخرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف زیادہ ہو رہی ہے، جب دنیا ایک عارضی جگہ ہے جہاں کی خوشی اور غم دونوں عارضی ہیں۔ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں اور اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہے۔ دنیا کی زندگی تو جیسے کیسے گزر ہی جائے گی۔ اے شمع تیری عمر طویل ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے یا کہ رو کر گزار دے۔ خوشی میں گزری تو بھی گزر جائے گی، غم میں گزری تو بھی گزر جائے گی، چکنی چپڑی کھا کر بھی گزری تو گزر جائے گی، روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر ہی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخرت بھی بنی ہے کہ نہیں بنی۔ کسی نے خوب کہا ہے یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو انسان غریب ہے، جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں اور فاقہ کی حالت ہے، وہ اسراف کے عالم میں ہے، وہ تو دن رات دنیا کی فکر میں لگا ہو، مگر ایک امیر آدمی کیوں اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے؟ اب وہ بھی 24 گھنٹے دنیا کی سوچ میں لگا رہتا ہے، حالانکہ وہ کروڑوں اور اربوں روپے میں کھیلنے والا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے رات کے 3 بجے بزرگوں کو فون کیا اور کہا حضرت میں اس وقت بہت پریشان ہوں، رات کو سویا بھی نہیں، میں نے سوچا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، میں آپ سے دعاؤں کے لیے کہوں گا۔ حضرت نے پوچھا بھائی آپ کی پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میری 35 ملیں ہیں تو لیکن ایک نئی مل کے شیئر صبح ملنے ہیں، دعا کریں کہ وہ بھی مجھے مل جائے۔ اب بتائیں جس کی 35 ملیں ہیں وہ بھی 36ویں مل کے غم میں سوار ہے کہ اس کی رات کی نیندیں اڑ گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی بجائے ہم نے دنیا کو محنت کا میدان بنا لیا، جس کی وجہ سے دلوں میں سکون نہیں۔ ہم جتنی بھی دنیا حاصل کرتے جائیں ہمارے دلوں کو کبھی اطمینان نہیں ملے گا۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی ایک وادی سونے کی بنی ہوئی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک اور وادی مل جائے، اور اس کے بعد اور تمنا کرے گا، حتیٰ کہ پوری دنیا سونے کی بنی ہوئی ہو تو وہ تمنا اور کرتا رہے گا کہ اس کے بنانے والا بھی اس میں ہوتا۔ دنیا کے سونے اور چاندی میں یہ کیفیت نہیں کہ یہ انسان کے پیٹ بھر سکیں۔ یاد رکھیں، انسان کا پیٹ دنیا میں کبھی نہیں بھر سکتا، اسے تو فقط قبر کی مٹی بھرے گی۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔